اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت واذا الشمس کورت. یہ تین صورتیں ایسی ہیں: سورہ تکبیر، سورہ کورت، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، سورہ انشقاق اذا السماء انشقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اور دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ سورہ تکویر اذا السماء، اذا الشمس کورت، واذا السماء انفطرت، واذا السماء انشقت، یعنی یہ تین صورتیں ہیں: سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، جس میں سورج، چاند، تارے، آسمان، دریا، سمندر، رات، دن، ان کی روشنی کو، ان کی حرکت کو، ان کی موجوں کو اور ان کی بحروں کو بالکل لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں. سورہ کورت، سورہ تکویر، اس کا معنی ہے تکویر کا لپیٹ دیا جانا. یہ کورت کا مصدر ہے، سیاہ ہو جانا، کالا ہو جانا، اپنے مقام سے، اپنے فلک سے، اپنے آسمان سے ان کا تعلق منقطع ہو جانا، ٹوٹ جانا. سورج کا لپیٹ دیا جانا، اس کی روشنی کا ختم ہونا اس دنیا کے نظام کے خاتمے کے مترادف ہے. یہ نظام ہستی یا نظام قدرت جو چل رہا ہے، اس کو جب لپیٹ دیا جائے گا تو بس یہ سمجھے کہ قیامت، اس کے وقوع میں، اس کے واقع ہونے میں کوئی کسر، کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. وہی اس قیامت کے دن ہوں گے. سورج کے لپیٹ دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کرنیں جو ہر طرف روشنی، نور پھیلائے ہوئے ہیں، سب سمیٹ کر اس کے حرم میں محدود کر دیے جائیں گے اور ہو جائیں گے چاروں طرف، ہر طرف تاریکی پھیل جائے گی. اس شمس، اذا الشمس کورت، یہ جو کورت کا لفظ ہے اسی سے اس کا نام، سورت کا نام کورت رکھا گیا. اس کا مصدر تکبیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کے مطابق ان قیامت کی ہولناکیوں، اس کے منظر کو دیکھنا جسے پسند ہو تو وہ ان آیات کو، ان صورتوں کو پڑھے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، اونٹنیاں، درند و پرند، سمندر، ان سب کا ذکر کیا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب وحوش اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بڑکائے جائیں گے، یہ سمندر بھی آگ بن جائے گا. والبحر مسجور اذا النفوس زوجت، اور جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس زندہ درگو کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے سبب سے قتل کی گئی. اور اذا السماء انفطرت، آگے صورتیں آئیں گی ان کے بیان میں بتاؤں گا. سورہ تکویر کو جو شخص
اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہو، وہ بصارت کو اور بصیرت کو، دل اور دماغ اور آنکھوں کی روشنی کو جو بندہ تیز کرنا چاہے تو وہ ان آیات کو پڑھا کرے. جسے رات کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، کور چشم، رات کو نظر نہیں آتا، سورج کی تیز شعاؤں میں کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ ان آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھائے گا، تیز کر دے گا. اور اگر آنکھوں میں درد ہو کسی بھی قسم کا، آشوب کی وجہ سے، کوئی تنکا، کوئی زخم، کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر درد ہو تو ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درد کو ختم کر دیتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. ہمارے ادھر پنڈی میں پروفیسر صاحبان، دو پروفیسر عبدالغنی صاحب اور پروفیسر عبدالمعز پنڈی میں رہتے تھے، اور بہت بڑی ان کی لائبریری تھی، مراقبہ کا حال قائم کیا ہوا تھا. ہڈی پسلی کے جوڑ توڑ کا ان کے پاس روحانی علاج تھا، سورہ رحمان سے وہ علاج کرتے تھے. اور جو منکر ان کو نہیں مانتا تھا وہ مراقبے کے ذریعے سے اس کو منوا کے بیچتے تھے. یہ بالکل کنفرم بات ہے. یہ منڈی بہاؤدین کی طرف ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بابا جی تھے، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھا کے لے جا، چور چور ہڈیاں بندہ لے کے جائے تو وہ بھی جوڑ کے بیچتے سورہ رحمان کی برکت سے. اور جو خواتین ان کے پاس جاتی تھی، ایک ہاتھ میں سٹک لے کر آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کر ان کو وہ دم کرتے تھے. 30 سے 40 دن وہ اپنے پاس رکھتے تھے تو پھر بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا. تو جب ٹوٹی ہوئی ہڈی اور پسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک صالحین بزرگان دین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے کئی صحابہ کے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو، بازوں کو، کٹی ہوئی گردنوں کو لعاب دہن سے جوڑ دیا، تو اسی طرح اصل صالحین نے ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو آزماتے ہوئے پانی پہ دم کر کے، لکھ کر، پڑھ کر وظیفہ، تو ان جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے. باقی ماننا یا نہ ماننا، تسلیم کرنا یا نہ کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ قرآن معجز میں ہے، اس کے اندر اعجاز ہے، اس کے اندر معجزہ ہے، اس کے اندر تاثیر ہے. یہ دلوں کے شقاوت کو اور سخاوت کو، بدبختی کو نیک بختی میں رقت قلب طاری کر دیتا ہے. قاری عبدالباسط صاحب یا کسی قاری کی آواز کو سنے نا تو کیف طاری ہو جاتا ہے. قاری عبدالباسط صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ میں نے بڑے بڑے قرآن کے معجزات دیکھے ہیں، اور جب میں ایک دفعہ روس میں گیا تو وہاں کے صدر کو، کابینہ کو جب قرآن سنایا تو محفل میں کئی بندے کلمہ شہادت پڑھ بیٹھے. جس قرآن کا اعجاز ہے، اس کا سحر جب طاری ہوتا ہے دلوں پہ، جسموں پہ، دماغ پہ، حواس پہ، تو یہ اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی بے مثال و بے نظیر ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سین میں بیٹھ کر اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مکے کے سرداروں کی بڑی بڑی خواتین آ کر وہاں سنتی تھی اور کلمہ پڑھ لیتی تھی. اور وہ وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس جادوگر کو اپنے گھر میں نظر بند کر دو، یہ ہماری خواتین کو کیا کرتا ہے، اپنے جال میں پھنساتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو مکے کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح و بلیغ سحر البیان لوگ آ کر کان لگا کر سنتے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے یہ کسی شاعر کا قول نہیں، یہ کسی کاہن کی کہاوت نہیں، یہ کسی قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے.
جنہوں نے ماننا تھا وہ مان لیتے تھے، جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کر لیتے تھے۔ تو لہٰذا اس قرآن کے اعجاز کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سورہ تکویر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو جسمانی درد غائب ہو جائیں۔ ایک دفعہ کبھی آزما کے تو دیکھنا نا، میری بات پہ نہیں، اپنی عقل سے اپنے دل سے فیصلہ کر کے اس بات کو آزما لینا کہ واقعی جو باتیں لکھی جاتی ہیں سلف صالحین نے، بزرگان دین نے تجربات کی ہیں، کہ اب واقعی سچ ہیں۔ ایک دفعہ تجربہ کرنے میں کوئی، مشاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر کے دیکھیے گا ضرور اپنی زندگی میں، اس اعجاز کو بھی، اس معجزے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور اگر لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے، اس کی روزانہ تلاوت کی جائے، تو تمام آفات و بلیات سے اور قیامت کی آفت اور قیامت کی مصیبت سے کون سی بڑی مصیبت ہوگی؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے، کس کا دل ہے کہ اس منظر کو دیکھے؟ لیکن دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موسلا دھار بارش لگی ہوئی نا، دل کو بہاتی ہے، اور بعض کمزور دل لوگ اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ مکان گر جائے گا، چھت گر جائے گی، دیوار گر جائے گا، سیلاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، اور بڑے بڑے ایڈونچر ٹائپ قسم کے لوگ اس کو اپنی ایک مہم جوئی کے لیے استعمال کرتے ہیں، نظارے دیکھتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، تو کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا پار کیا جائے، سمندر پار کیا جائے، تو اللہ اس کی برکت سے، وہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ایک دفعہ بارش میں، سیلاب میں پڑھی بسم اللہ اور دریا کے آر پار ہو گیا۔ تو ایک دفعہ بارش اور سیلاب نے مولوی صاحب کو ہی روک لیا، اور چروائے نے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دریا کو پار کر لیا۔ نے کہا یہ بہت بڑا کوئی عمل ہے۔ تو اس نے کہا تجھ ہی سے سنا تھا مولوی صاحب، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا کہ آپ پڑھ کے کچھ پکاتے ہیں، دیکھیں پکی کی پکی آتی ہیں۔ نے کہا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر۔ صبح سے شام تک دے چڑھی رہی، جل کے راکھ ہو گئی، کالی ہو گئی، لیکن کچھ نہیں پکا۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے پکے گی یا نہیں پکے گی، ذائقہ کیسا ہوگا، لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں۔ صبح سے رات کو چلتی رہی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ گیا کہ میں نے بہت کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ دل میں یہ سوچ رہا تھا پکے گی یا نہیں پکے گی، اللہ کے بندے اللہ کا نام لے رہا تھا، کوئی اور چیز پر نہیں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک بندہ 70 سال تک بیٹھا یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا تھا، اچانک سے اس کے منہ سے یا سمد کا لفظ لے گا، زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ 70 سال کی بیکار عبادت بھی کارآمد بن گئی۔ وہ بت بولنے لگا، یا صنم پکارتے پکارتے جب اس نے یا سمد کہا تو بت نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا بول کیا چاہتا ہے سب لے لے۔ وہ دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ لی۔ اللہ اپنے نام کو جھوٹے سے پکارنے سے وہ بڑا لجپال ہے، وہ کبھی بیکار نہیں جانے دیتا، ہمیشہ کارآمد بنا دیتا ہے۔ اللہ پڑھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔